بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز کی نیت کس طریقے سے کی جاتی ہے اور جب نماز شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ دھیان سے دیکھیے گا پوری ویڈیو کو اور دوسروں تک شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ تو دیکھیے، نیت نماز، یہ نماز کی نیت ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تحقیق میں نے متوجہ کیا، یعنی میں نے فوکس کیا اپنے منہ کو واسطے اس کے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں، یعنی شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ پھر اس کے بعد کہی جائے گی تکبیر۔ اچھا، یہ جو نیت میں نے آپ کو بتائی، یہ پوری زبان سے پڑھنا، ٹھیک ہے، بولنا، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل میں صرف اتنی نیت ہونی چاہیے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، بس یہ کافی ہے۔ آپ زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اللہ اکبر۔ اس کے بعد پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، خوبیوں والی، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری شان اونچی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد پڑھیں گے تعوذ۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد پڑھیں گے تسمیہ۔ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ بخشش کرنے والے کے، ٹھیک ہے، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا بخشنے والا، مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد پڑھیں گے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کہتے ہیں الحمد شریف کو۔ یہ دیکھیے، الحمد للہ رب العالمین، اس کا مطلب سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، مہربان ہے، رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے، یعنی تیرے غصے میں، جن پر تیرا غصہ ہوا، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ اس کے بعد کہنا ہے آہستہ سے آمین، الہی قبول کر، اس کا مطلب ہے۔ اس کے بعد جو بھی آپ کی صورت یاد ہے وہ صورت آپ کو پڑھنی ہے۔ جیسے مان لیجئے پہلی رکعت میں آپ کو الم ترى یاد آ گئی تو الم ترى آپ نے پڑھ لی، دوسری رکعت میں آپ کو قل هو اللہ احد یاد آ گئی تو آپ نے قل هو اللہ احد پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ تو الحمد شریف کے بعد کوئی سی بھی صورت جو بھی آپ کی یاد ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو یہاں پر قل هو اللہ احد کی صورت دی ہوئی ہے، اس کا نام ہے سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ پھر رکوع میں جائیں گے، سورت پڑھنے کے بعد پھر رکوع کریں گے، یعنی جھک کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کر پھر ہمیں رکوع کرنا ہے۔ اس میں کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے رکوع میں جاتے وقت کہیں گے اللہ اکبر، پھر اس میں 3 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ تسمیع، تسمیع کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ،
سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کہیں گے ہم سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اگر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے ہم، بس صرف امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پیچھے پڑھنے والے کہیں گے ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف ہے۔ رکوع کرنے کے بعد ہم جائیں گے سیدھے سجدے میں، اللہ اکبر کہہ کر یہ والی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ اس کو دونوں سجدوں میں 3 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر، مان لیجیے ہماری 2 رکعت پوری ہو گئی تو ہم پھر اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو اب ہم یہاں پڑھیں گے التحیات، اس کو کہتے ہیں تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے، تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور بدنی عبادتیں یعنی جو عبادت بدن سے کی جا رہی ہے، اپنی باڈی اس کے اندر خرچ ہو رہی ہے، اور مالی عبادتیں جس عبادت میں ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے، جیسے صدقہ کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، مسجد بنوانا، کوئی بھی ایسا کام کرنا جو صدقہ جاریہ کے لیے ہم کرتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے، مسافر خانہ بنوا دیا، کنواں کھدوا دیا یا کہیں پر نل لگوا دیا، تو یہ سارے مالی عبادت کے کام ہو گئے۔ سلام ہو تم پر اے نبی، تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی، یعنی ہر طرح کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سلام ہو تم پر اے نبی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر سلام بھیج رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اب یہ اللہ کے نبی نے سلامتی بھیجی ہے، کس نے بھیجی ہے؟ اللہ کے نبی نے، کہ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں اب اس کا ایک پورا واقعہ ہے، یہ تشہد کس طریقے سے بنی ہے اس پر میں الگ ویڈیو بناؤں گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے پیغمبر ہے، یعنی رسول ہے، یعنی میسنجر ہے۔ تو دوسری رکعت، 4 رکعت والی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں یہ التحیات پڑھ کر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر، پھر آپ جس طریقے سے نماز پوری کرتے ہیں پوری کر دیں گے۔ اب جب مان لیجیے نماز کا آخری قاعدہ ہے، آخری رکعت کے بعد دو رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے یا پھر 3 رکعت والی نماز ہے، تو آخری رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو اس میں التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھی جاتی ہے، اس کا نام ہے درود ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے، الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، یعنی ان کی نسل پر، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے، الہی برکت دے، الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو۔ بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے۔ اب جب
یہ درود شریف ہماری پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد پڑھی جائیں گی دعائے ماثورہ، اس کا نام ہوتا ہے دعائے ماثورہ، یہ درود شریف کے بعد پڑھی جاتی ہے، اسی کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ دیکھیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے، اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت بہت ظلم کیا، یعنی گناہ کیے، ہم نے جو گناہ کیے نا، ہم وہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنی نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا، اور سوائے تیرے اور کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، پس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دے، بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اب اس کے بعد سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے دائیں طرف سلام پھیریں گے اور اپنی نظریں رکھیں گے اپنے کندھوں پر، پھر بائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ اور جب سلام پھیر لیں تو سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کی ایک شارٹ دعا بھی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر سکتے ہیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، تاکہ شیئر کرنے پر اگر کسی دوسرے نے وہ ویڈیو دیکھ کر یہ ساری چیزیں سیکھ لی تو اس کے سیکھنے کا ثواب اس کو تو ملے گا ہی، اور ساتھ میں آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا۔